جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک اسپیشل ورکر ہے اور سماجی کارکن ہے. بہت سی خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. اکبر علی ان کا نام ہے. سیاسی ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سٹار بھی ہیں، ڈراموں میں بھی کام کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے فن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اکبر علی صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، آج آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. اچھا سر، اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی سینیریو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ معاشی حالات تو پاکستان کے بالکل فلاپ ہیں. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، سب جو ہے نا وہ فارغ بیٹھے ہیں. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو بندہ کہے کہ بھئی ہمارے حالات ٹھیک ہیں. کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. جس بندے کے جس شاپ پہ جو 8 بندے کام کر رہے ہیں، 4 بندے انہوں نے نکال دیے ہیں، 4 جو ہے وہ ادھر کام کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 بندے جو ہیں نکل گئے، اس کا کون مالی وارث ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ہے اس کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ اب وہ گھر میں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیا ڈکیتیاں کرے گا، یہی کرے گا. آپ کے 50% جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جو مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، وہ بیچ شریف آدمی بھی ہیں. کیا کرے گا؟ جو خودکشیاں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں. تو پاکستان میں بزنس بالکل ختم ہے. کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کسی قسم کا کوئی چیز کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ادھر ٹھیک ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا، آپ جتنی گورنمنٹ میں جو کیجول لوگ ہیں، جو ریگولر نہیں ہے، کیجول ہے، 25,000 سیلری، 32,000 انہوں نے کہا 25,000 مل رہی، کیسے گھر چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے. اور کس طرح سنیں گے لوگ؟ آپ مجھے بتائیں. میں تو آپ سے یہ، بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ انٹرویو وغیرہ سب کے کرتے ہیں، سب کے لیے باہر بھی جاتے ہیں، آؤٹ ڈور بھی جاتے ہیں، سب آپ یہی سوال، ٹوٹل جو میڈیا ہے وہ یہی سوال کر رہا، مگر اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. حکومت آئے نہ آئے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. نگران گورنمنٹ، اب جن کو ملک دیا ان کا رائٹ نہیں بنتا سنوارنا ان کو. یہ تو نہیں، یہ تو بہانے ہیں نا کہ بھئی ہم نہیں ہیں، یہ نگران گورنمنٹ ہے، یہ کر. نگران گورنمنٹ کیا روڈ نہیں بن رہے؟ سارا کچھ ہو رہا ہے. کس جگہ کیا نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں اس سے عوام کافی پریشان ہے. یونٹس جو ہیں وہ زیادہ یعنی کہ آ رہے ہیں، اس کے اوپر اوور چارجز بڑے زیادہ ہیں. اوور بلنگ پہ بھی حکومت دیکھ رہی ہے اس معاملے کو. تو کیسے آپ بتائیں کہ یہ ادارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیسے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ ایسی سے لے کر لائن مین تک جو بھی کرپشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اگر چوری پکڑی جاتی کہیں سے، ایسی سے لے کر لائن مین تک سب کو ختم کر دیا جائے. یعنی اس کی جاب بالکل ختم ہو. جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری ایک چوری، دیکھیں عوام کی تو بھی سنی جائے نا، ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی ختم کر دیا جائے. جب یہ سوچیں گے نا کہ بھئی ہماری ایک چوری پکڑی گئی تو ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک 1 to all سب کو، ان کی جو گریجویٹیاں ہیں، جو بھی کچھ ہے، اس کو بالکل ختم کیا. عام جیسے ہم شہری ویسے آئے. اس ڈر کی وجہ سے وہ کبھی ان سے چوری نہیں کروائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائن مین کسی کی شکایت کریں، کوئی نکلا ہے؟ لائن مین سب سے ان کا عام بندہ ہے. جیسے ایک پولیس میں ریڈر ہے، جو لکھا جاتا ہے نا اس کو عدالت بھی چیلنج نہیں کرتی. اسی طرح لائن مین نے جو لکھ کے دے دیا نا، وہ اسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے کہ یہ بس لکھا گیا، یہ دے بھریں. تو جب ان کو یہ خطرہ ہوگا نا اپنا کہ ہم نے 1 to all ادھر سے ختم ہو جانا ہے، ہماری جاب چلی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے. خیال نہیں، حقیقت میں ٹھیک ہوں گے. یہ میں نے جو کچھ دیکھا میں وہ بتا رہا ہوں. اگر میں یہ دیکھا تو بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے کرپشنیں کی ہیں. یعنی میڈیا میں جو آیا، آج وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ اور دلیر ہو جاتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ پھر ان اداروں میں واپس بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی سیٹوں پہ، اور اچھا اور ڈبل کو مار رہے ہیں. یعنی کہ جنہوں نے اداروں میں کرپشن کی ہے وہ ان کو نکالا نہیں گیا،
بلکہ وہ اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے. بالکل. میں جو ہے میرے ساتھ کوئی چلے کسی بھی ادارے کا میں بندہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی اس کی جو ٹی وی پہ آیا جو بھی یہ آیا ہے آپ دیکھیں. آج میں ایک واسا کا نام نہیں لینا چاہتا. ابھی واسا کا ایک بندہ ہے جس نے کرپشن کی ہے. ابھی کہ وہ اتنی بڑی سیٹ پہ نہیں ہے. ایک مرتبہ میں گیا ہوں میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا اور کرپشن بھی پکڑی گئی ہے. کیا ہے؟ اور میں ایک سینئر ان کے آفیسر تھے ان سے بھی ملاقات کی ہے. کوئی سلام کا جواب نہیں دیتے کوئی کچھ نہیں کرتے. خدا بن کے بیٹھے ہوئے چلے تو صحیح کے ساتھ میرے. دیکھیں سوال کے میں کیا کرتا ہوں جواب کیا ملتا ہے. وہ اپنے اوپر اپنے بندے دیکھیں اداروں میں سوئی گیس بجلی پانی میں اپنے بندے لے کے آنے کے لیے دوسرے کو اوپر فالٹ ڈالتے ہیں کہ اوے تو نے یہ نہیں کیا. ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. جو کیجول ہے ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. ریگولر بدماش ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے نہیں آئی تو نہ سے. میں نے ایک بات ایک مرتبہ کہی بھی ہے وہ سنتے ہی نہیں ہیں. سیٹوں پہ بیٹھے جو اوپر تک بیٹھے ہیں وہ سنے تو صحیح. اکبر صاحب شکایات سیل میں تو کافی لوگ اپنی شکایات لے کر جاتے ہیں ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. آپ دروازہ تو کھٹکائیں آپ اپنی شکایت تو وہاں جمع کرائیں آپ اداروں کو بتائیں تو صحیح کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے کون کرپٹ آدمی ہے. بے شک آپ اس کو خفیہ طریقے سے بتائیں تو اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور آپ کو اچھا ہی رزلٹ ملے گا اس حوالے سے. اصل میں یہ ہے کہ میں شکایت کرتا ہوں کسی بھی ادارے کی سوئی گیس بجلی پانی میں جاتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے ادھر میں چلا جاتا ہوں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں سارا کچھ میں چلا گیا. میں نے فرسٹ ٹائم جانا ہے. فرسٹ ٹائم جا کے میں ان کو کہتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے یہ وہ. اب جو آنے والا ہے اس کی تو روٹین ہے اس کے پاس روز آنے کی. ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے پاس روز آتا ہے. ان لوگوں کی شکایت جو ہے وہ سنتا ہے تو یہی آتا ہے جو بھی یعنی جس ایریا کا ہے کوئی بھی آفیسر وہ اس کے پاس آتا ہے. بیسک فرینڈ شپ ہوتی ہے اس کے ساتھ کیوں اس نے روزانہ اس کے پاس آنا ہے. اور میں نے یہ خود دیکھا ہے ایک مرتبہ ادھر محتسب اعلیٰ میں کہ جیسے ہی وہ بندہ اٹھ کے گیا جس نے شکایت کی اس کے بعد وہ ہنس کھیل رہے ہیں اور وہ ہنس کھیل رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں. وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح اس طرح نہیں اس طرح. اب کیا اس کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے حق میں ادارے کے حق میں جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں. میرے جیسا کلائنٹ پھر واپس آ جاتا ہے کہ نہیں بھی اس طرح نہیں ہے اس طرح. اب سنسیئر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. عوام کے ساتھ سنسیئر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عوام کے ساتھ سنسیئر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر ادارہ جو ہے ہر ادارے کو بڑے اچھی طرح سمجھتا ہے کرتا ہے. اصل یہ ہے میں پھر وہی بات دہرانے لگا ہوں کہ صرف اور صرف کوئی ایسا ادارہ جن کو میرا خیال آتے تو سب حلف لے کے ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. کوئی ایسا ایماندار کوئی ایسا آفیسر جو سنے اور کہے کہ میں کہتا ہوں میں ہی جاتا ہوں کسی کی شکایت میں اب دیکھ لیتا ہوں میرے انٹرویو کے بعد میری کون سنتا ہے. میں دوبارہ انٹرویو کروں گا کہ کسی نے نہیں سنا. بات یہ ہے کہ کوئی آفیسر سنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں نے باہر مافیا کھڑا کیا ہے. آپ سوئی گیس میں چلے جائیں ادھر ہیڈ آفس میں چلے جائیں اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا. ادھر 36 بندے پوچھتے ہیں کس کے ریفرنس ہے فون کرواؤ یہ کرو وہ کرو. مل ہی نہیں سکتا. اب چھوٹے نہیں سنیں گے تو بڑے کے پاس جائیں گے. بڑوں کی جو ہے ہماری عوام جو 22 کروڑ عوام ٹیکس بھر رہی ہے ان کی ہی پیسوں سے یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ سیلریاں لے رہے گاڑیاں لے رہے پٹرول لے رہے. ان کو سب یہ اس لیے اگنور کرتے ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے. یہ ہمارے جیسے ہوں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. کوئی بھی نہیں ہے ہمارے جیسے نہیں. سوئی گیس کا ایک آفیسر پہلے بھی میں نے پتہ نہیں یہ بات کی ہے وہ ہے وہ سنتا ہی نہیں. وہ اپنے ادارے کی حق کی بات کرتا ہے. ادارہ خوش ہے اس سے کہ تو بالکل ٹھیک کرتا ہے کیونکہ اسے پیسے دلاتا ہے وہ. تو حقیقت کرپشن ڈال دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. پٹ رہی ہے عوام کہ یہ ہمارا یہ ہم نے یہ ایسا نہیں کیا. وہ کہتے تو نے کیا ہے کس طرح کس طرح اس کو ختم کیا جائے گا. اس کا کوئی حل تو ہو نا. میں گورنمنٹ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی عوام کے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ایکشن ایزی لے سکتے ہیں. اس کا بہت سے حل ہے ایسے
کہ عوام جو ادارے ہیں اس کی خاطر کام کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو۔ جی بالکل، آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے جی۔ اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اداروں میں جن اداروں میں کرپشن ہوتی ہیں، کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کڑی سزائیں ملنی چاہیے، اور جب تک وہ لوگ ان اداروں سے فارغ نہیں ہوں گے یہ کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہونا بند نہیں ہوگا۔ اگر عوام بلوں میں ٹیکسز دیتی ہے یا اتنے وہ بل دیتی ہے تو ان کو سہولیات بھی میسر ہونی چاہیے، اگر ان کو کوئی عوامی شکایات ہیں وہ شکایات بھی حل ہونی چاہیے۔ تو آج آپ نے اکبر صاحب ہمیں وقت دیا اور تمام جو مسائل تھے آپ نے عوامی مسائل بیان کیے، اور یہ بالکل ہم چاہیں گے اعلیٰ حکمرانوں تک یہ آپ کے عوانوں تک پہنچنی چاہیے بات، اور اس کے اوپر کوئی حل بھی نکلنا چاہیے۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔